سے بھی بے خبر نہیں ہوں، میں ان سے بے علم نہیں ہوں، میں تم سے بے علم نہیں ہوں، میری نگاہ میں وہ بھی ہے، میری نگاہ میں تم بھی ہو، مجھے ان کا بھی علم ہے، مجھے تمہارا بھی علم ہے، میں تمہارا بھی مشاہدہ کر رہا ہوں، میں ان کا بھی مشاہدہ کر رہا ہوں، نہ تم سے بے خبر نہ ان سے بے خبر، اس لیے کہ میں ان کا بھی رسول ہوں، میں تمہارا بھی رسول ہوں، نہ میں ادھر سے بے خبر نہ ان سے بے خبر، نہ یہاں سے بے خبر نہ وہاں سے بے خبر، نہ تم میرے لیے حجاب نہ یہ میرے لیے حجاب، نہ تم میرے لیے پردہ نہ یہ میرے لیے پردہ، نہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ، نہ ان کے اور میرے درمیان کوئی رکاوٹ، اس لیے کہ جہاں بھی میری رسالت کے جھنڈے وہاں بھی میری، میں یہاں کا رسول بھی ہوں، میں وہاں کا رسول بھی ہوں۔ اور دوسری ایک بات جو حضور نے بتا دی میرے مصطفیٰ نے، اور یہ پیغام ساری امت کے لیے، ساری امت کے لیے یہ پیغام کیا کہ میں زمین کے اوپر کھڑا ہوں، یہ زمین کے اندر ہے، اور سن لو قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام مصطفیٰ اس حدیث سے عشق کیا سکھاتا ہے، عشق کیا بتاتا ہے کہ حضور نے بتا دیا کہ لوگوں اگر میں قبر کے باہر کھڑا ہو کر قبر کے اندر دیکھ سکتا ہوں، اگر قبر کے باہر کھڑا ہو کر قبر کے اندر جھانک سکتا ہوں تو خبردار مایوس نہ ہو جانا، جب میری بارگاہ میں آؤ گے، جب میں اپنی قبر مبارک میں جاؤں گا تو جو محمد باہر سے اندر دیکھ سکتا ہے وہ محمد قبر کے اندر سے باہر مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا، وہ دیکھو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، پیغام نے مصطفیٰ نے یہ دے دیا کہ میرے صحابیوں تمہیں اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جو محمد قبر کے باہر سے قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے، جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا تو خبردار یہ مت سوچنا کہ میں وہاں جا کر بے خبر ہو گیا ہوں، یہاں رہ کر وہاں سے بے خبر نہیں تو وہاں رہ کر یہاں رہ کر وہاں دیکھ سکتا ہوں تو وہاں رہ کر تمہیں یہاں بھی دیکھ سکتا ہوں، یہاں بھی دیکھ سکتا ہوں۔ وقت ایک ہی وقت میں میرے مصطفیٰ عالم برزخ میں بھی ہے، عالم دنیا میں بھی ہے، وہاں کی زندگی بھی ہے، یہاں کی زندگی بھی ہے۔ آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ مرت تو قبر موسیٰ لیلۃ اسریٰ بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، معراج کی رات جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب وہاں بھی مسئلہ یہ ہے، قبر ہے، قبر کے اندر موسیٰ، قبر کے باہر حضور، وہاں بھی مٹی ہے مگر مٹی وہاں بھی حجاب نہ بن سکی، ادھر موسیٰ قبر کے اندر وہ قائم یصلی فی قبرہ، اور ادھر حضور مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، یہی موسیٰ حضور کا استقبال بھی کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی رفتار یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار وہ قائم یصلی فی قبرہ، یہاں بھی حضور قبر سے باہر، موسیٰ قبر کے اندر، حضور زمین کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر، ٹھیک درمیان میں مٹی ہے، حضور اوپر ہے، یہ زمین کے اندر ہے، حضور اوپر ہے، وہ دو مردے زمین کے اندر، حضور اوپر، وہ مردے زمین کے اندر، حضور اوپر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر۔ اب آئیے ایک عجیب منظر کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، تیار ہے؟ تیار؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ٹھیک ہے؟ خوش جا گئے ہیں، جائیں گے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے حضور، میں بار بار جملے دہرا رہا ہوں چونکہ آگے میں نے ایک بڑی عجیب حقیقت آپ کو بتانی سمجھانی ہے، اگلی منزل وہ بڑی عجیب ہے۔ حضور زمین کے اوپر، مردے زمین کے نیچے ہے، حضور زمین کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر، حضور اوپر یہ نیچے، حضور اوپر یہ نیچے۔
میرے آقا کے قدم زمین کی سطح کے اوپر، ان کے وجود زمین کے اندر، ٹھیک ہے، یہ باغ ہے، یہ قبر سے باغ ہے، وہ قبر کے اندر۔ اب سنیے بڑی اچھی منظر کے راہ پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کے زمانہ میں صحابہ کا انتقال ہوتا تھا، صحابہ کا ظاہر ہے موت آتی تھی، صحابہ کا انتقال ہوتا، حضور جنازہ پڑھتے تھے، صحابہ کے ساتھ اپنے اس صحابی کی میت اسے لے کر قبرستان میں جاتے تھے۔ حضور دستے مبارک سے صحابہ کو قبر میں بھی اتارتے تھے، اوپر تختے لگا دیتے۔ اسی عالم شہادت میں، اسی دنیا کی زندگی میں ابو بکر ساتھ ہیں، عمر ساتھ ہیں، عثمان ساتھ ہیں، علی ساتھ ہیں، جنت البقیع ہے، قبر کھد رہی ہے، صحابی کی میت ہے، حضور خود اس میں ڈال رہے ہیں، تختے ڈالے جا رہے ہیں، پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، حضور خود دستے مبارک سے مٹی ڈال رہے ہیں۔ توجہ، حضور زمین کے اوپر، حضور کھڑے ہو گئے، صحابی دفن ہو چکے، مٹی ڈالی جا چکی، حضور زمین کے اوپر، صحابی زمین کی۔ آگے بڑی عجیب سوچ کی طرف آپ کو عجیب ایک دریچہ کھولنا چاہتا ہوں، اگر آپ تیار ہو۔ ادھر بھی صحابی قبر کے اندر، حضور زمین کے اوپر، ادھر مردے قبر کے اندر، حضور زمین کے اوپر، موسیٰ قبر کے اندر، حضور زمین کے اوپر، صحابی قبر کے اندر، حضور زمین کے اوپر۔ تدفین ہو چکی تھی، حضور نے اپنے صحابی کو اس ظاہری زندگی سے الوداع کیا۔ حضور دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ کائنات کا گلی چلتا چلتا جنت البقیع سے باہر آ رہا۔ صحابی دفن ہو چکے، اپنے ہاتھوں سے میرے مصطفیٰ نے دفن کیا۔ حضور خرامہ 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 چلتے 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 حضور اس دھرتی کے سینے کو اپنی مقدس قدموں کے لمس سے بازیاب اور شرفیاب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے حضور باب جبریل کی طرف جا رہے ہیں۔ چلتے 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 حضور جب جنت البقیع سے باہر نکل آئے، حضور زمین کے اوپر، صحابی قبر کے، بولیں صحابی قبر کے، حضور زمین کے اوپر چل رہے، چلتے چلتے جنت البقیع سے باہر آ گئے۔ جب حضور باہر آئے، دو فرشتے قبر کے اندر آ گئے، اٹھ صحابی سوالوں کا جواب دے۔ اب صحابی کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا، سوال ہوتا ہے مرحبا تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے ما دین، تیرا دین کون سا ہے؟ حضور چلتے جا رہے ہیں، حضور چلتے جا رہے ہیں، دوسرا سوال آ رہا ہے، حضور چلتے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب، علی صاحب، طلحہ صاحب، زید صاحب، انس صاحب، صحابہ کے چھوٹے، ابو ہریرہ صاحب، ابو ذر غفاری صاحب، یہ ساتھ ساتھ چلتے 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 جنت البقیع سے باہر نکل کر جلتے جا رہے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے مرحبا ربی اللہ ما دین، حضور چلتے جا رہے ہیں۔ حضور چلتے چلتے باب جبریل تک پہنچے، سوال آتا ہے ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ صحابی جواب دیتے ہیں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ حضور چلتے چلتے زمین کے اوپر چلتے چلتے حضور اپنے منبر کی طرف جا رہے ہیں، اپنے حجرہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے مصلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم، بتا صحابی نگاہ اٹھا کے دے، بتا اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا، مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ ارے مسجد نبوی کے اندر ارے صدیق ادھر دیکھ رہے ہیں، قبر والا قبر میں دیکھ رہا ہے، عمر ادھر دیکھ رہے ہیں، عثمان و علی ادھر دیکھ رہے ہیں، قبر والا قبر کے اندر دیکھ رہا ہے۔ ارے لوگوں، پہلی مثال یہ تھی، مردے قبر کے اندر، حضور قبر سے باہر، موسیٰ قبر کے اندر، حضور قبر سے باہر، صحابی قبر کے اندر، حضور قبر سے باہر۔ مگر یہاں کیا کرو گے؟ زمین کے اوپر بھی مصطفیٰ، زمین کے اندر بھی مصطفیٰ۔ پہلو میں دیکھ رہے ہیں، عمر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، عثمان عالم شہادت میں اسی زندگی کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر میرے مصطفیٰ میرے نجمان کو علی المرتضیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، حضرت زید اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، طلحہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ابو ہریرہ بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت انس بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ زمین کے اوپر دیکھ
قبر والا قبر کے اندر دیکھ رہا ہے. زمین کے اوپر بھی مصطفیٰ، زمین کے اندر بھی مصطفیٰ. کیوں؟ ایک ہی وقت میں میرے مصطفیٰ کو عالم شہادت کی زندگی کے ساتھ برزخ کی زندگی بھی مصطفیٰ کو عطا کی. عالم شہادت کی زندگی میں میرے مصطفیٰ یہاں موجود، عالم برزخ کی زندگی میں میرے محمد وہاں موجود. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ عالم برزخ پہلی مثال عالم نیند اور عالم بیدار. یہ مثال بیان کا میرا محمد عالم نیند میں بھی اسی وقت، میرا رسول عالم بیدار. بیان کا میرا رسول عالم برزخ میں بھی، بیان کا اسی وقت میرا رسول عالم شہادت میں. اب آئیے، آپ یہاں ہوں تو صرف یہاں کی زندگی ہے، یہاں رہ کر آپ جنت کی زندگی نہیں جی سکتے. یہاں رہ کر آپ جنت کی زندگی نہیں جی سکتے. مگر صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں آقا حالت نماز میں ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 حالت نماز میں حضور نے قدم آگے بڑھایا. حالت نماز میں حضور نے قدم آگے بڑھایا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر قدم پیچھے کیا، پھر ہاتھ نیچے کیا. ادھر قدم اٹھایا، ادھر ہاتھ بڑھایا، پھر قدم پیچھے کیا، پھر ہاتھ نیچے کیا. اب صحابہ نے پوچھا حضور کبھی ہم نے دیکھا نہیں یہ عالم، یہ منظر کہ حالت نماز میں ایسا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو جنت کے پھلوں کا خوشہ محمد کے ہاتھ میں تھا. صحیح بخاری جنت کے پھلوں کا خوشہ محمد کے ہاتھ میں تھا، میرے ہاتھ میں تھا. اور اگر میں اتار لیتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. لوگوں یہ کیسا مصطفیٰ ہے، یہ کس شان کا مالک ہے. ایک ہی وقت ہے، وقت ایک ہے. جنت کی زندگی بھی وجود ہے محمد میں، اسی دنیا کی زندگی بھی وجود ہے مصطفیٰ میں کہ پاؤں زمین پر ہے، ہاتھ میرے محمد کا جنت میں. فاصلے ہوں گے، میرے لیے ہوں گے تو آگے بھی ہوں گے. یہ فاصلے ہمارے لیے، مصطفیٰ کے لیے کیا فاصلے ہیں؟ یہ فاصلے چونکہ ہمارے لیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں اسی طرح کے معذرہ وہ ہیں. یہ فاصلے ہمارے لیے، مصطفیٰ کے لیے فاصلے، کائنات کے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ہر چیز میرے مصطفیٰ کے سامنے. قدم صحیح بخاری قدم زمین پر ہاتھ جنت میں. قدم زمین پر ہاتھ، بولے ہاتھ، ہائے ہائے، قدم زمین پر ہاتھ جنت میں. بیک وقت دنیا کی زندگی بھی ہے، بیک وقت جنت کی زندگی بھی ہے. ہم تو جنت میں جائیں گے تو ہمیں جنت کی زندگی برزخ گزارنے کے، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد برزخ، خدا جانے کتنے لاکھوں برس کی زندگی برزخ کی، خدا جانے. اس کے بعد میدان محشر کی زندگی، خدا جانے کتنی طویل، 50,000 سال کا ایک دن. اتنا عرصہ گزارنے کے بعد ہمیں جو برزخ کی زندگی ملنی ہے اس سے بے حد و بے حساب بہتر زندگی محمد کو اسی دنیا میں دی، اس جنت کی زندگی. اسی لیے تو قدم دھرتی کے اوپر ہیں اور ہاتھ جنت میں ہے. ہاتھ میرے مصطفیٰ کا جنت میں ہے. یہ جنت میرے مصطفیٰ کی جنت میرے محمد کی دہلیز کا نام ہے. جنت دہلیز مصطفیٰ کا نام. ہاتھ جنت میں. اب یہاں تھوڑی سی توجہ،
جنت کہاں ہے، کتنی دور ہے؟ یہاں سے لے کر لاہور تک کا فاصلہ تو ہوگا، تھوڑا ہی زیادہ ہے، کتنا ملتان تک؟ یہاں سے ملتان تک کا فاصلہ ہوگا زیادہ، 10 کلومیٹر اور لگا کے 20 اور لگا کے، اچھا پاکستان آگے، چلو پورے پاکستان جتنا فاصلہ۔ سنیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال۔ ایک دفعہ کہنا کتنا؟ 500 کلومیٹر نہیں ہے، 500 سال۔ پہلے سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال، دوسرے سے تیسرے کا 500 سال، تیسرے سے چوتھے کا 500 سال، چوتھے سے پانچویں کا 500 سال، پانچویں سے چھٹے کا 500 سال، چھٹے سے ساتویں تک، ساتویں آسمان تک کا فاصلہ زمین سے 3500 سال۔ 3500 سال کا فاصلہ، اس کے اوپر خدا جانے کتنی بلند سدرہ، پھر خدا جانے کتنی بلند جنت، عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ۔ خدا جانے سدرہ کا فاصلہ کتنا، پھر جنت کا فاصلہ، چلو وہ تمہاری عقل اس میں نہیں آ سکتا کتنا ہوگا، اللہ و رسول عالم، لیکن یہ جو روایت میں آتا ہے کم از کم ساتویں آسمان تک کے لگا لیں 3500 سال کا فاصلہ، قدم محمد کے زمین آئے۔ ایک دفعہ کہہ دو میں صدقے یا رسول اللہ، کہتے جاؤ میں صدقے یا رسول اللہ، بولو۔ حضور کے قدم زمین کے اوپر ہے، کم از کم فاصلہ لگاؤ لوگوں، 3500 سال کا فاصلہ بنتا ہے، 3500 سال کا فاصلہ۔ ایک لمحے میں اگر محمد کا ہاتھ 3500 سال کے فاصلے پر پہنچتا ہے تو یہاں سے مدینے کا فاصلہ کتنا ہے؟ صبح چلو فلائٹ پکڑو، شام کو مدینہ پہنچتے ہو گے، ایک لمحے میں جو ہاتھ 3500 سال تک پہنچ سکتا ہے، وہ اگر چاہے والا کو امتی یا رسول اللہ کی صدا پکارے، ایک دن کے فاصلے پر محمد کا ہاتھ کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک میں نے صحیح بخاری بتائی ہے، دوسرے ابن عباس کی روایت بتائی ہے، میں نے دونوں روایتوں کو ملایا ہے لوگوں، یہ میری بات نہیں۔ نکلو اس جھنجٹ سے، بات رسالت سے متعلق کوئی گستاخی والا نظریہ اگر تمہارے دماغ میں جڑ پکڑ گیا، مصطفیٰ کو اپنے جیسا بشر سمجھ لیا، اللہ کی عزت کی قسم ایمان تباہ ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، ختم ہو گیا۔ پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو داڑیاں، کرتے رہو حج، نشان پڑ گئے تمہارے ماتھے پر سجدے کر کر کے، اللہ کو اس سے غرض نہیں، رب کو اس سے غرض ہے میرے مصطفیٰ کا بھی ادب کرنے والا۔ عبادتیں شیطان کے پاس بہت تھی، شیطان کے پاس بھی لاکھوں برس کی عبادت، اگر میرا جملہ سنیے گا، شیطان کی لاکھوں برس کی عبادت اگر آدم کی گستاخی سے تباہ ہو سکتی ہے، میرا جملہ سنیے گا، شیطان کی لاکھوں برس کی عبادت اگر آدم کی گستاخی سے تباہ ہو سکتی ہے تو تیری 70 برس کی عبادت جانے آدم کی گستاخی کے بغیر قائم کیسے رہ سکتی ہے؟ تو تیری 70 سال کی عبادت مصطفیٰ کی گستاخی کر کے کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ لوگوں یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، خوش نصیب ہے جو ایمان بچا کے لے گئے، مر گیا وہ
اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھن گیا بے ادب ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آپ لوگ متصل ہو جاتے ہیں، سادہ ہونا علم نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہو، اپنے مسئلہ کو نہیں جانتے ہو، کوئی بھی آ جائے وار کر جائے اس کے آگے بچھ جاتے ہو، نہ کسی بات کا جواب، نہ کسی بات کی کوئی دلیل۔ کیوں؟ شوق نہیں ہے، ہم کو غرض ہی نہیں ہے ایمان کیا چیز ہے۔ سارا دن آپ ٹکڑوں میں بٹ بٹ کے، ٹولیوں میں بیٹھ کے، ادھر دکانوں میں بیٹھ، ادھر گروہ بنا، ادھر ٹولی بنا کے ادھر بیٹھ، سارا دن گپے، سارا کوئی دین کا فکر، کوئی ایمان کا فکر، سارا دن بیٹھوں میں بیٹھے گپے چل رہی ہیں، حکے چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، بزنس ہو رہا ہے، تجارت ہو رہا ہے۔ دین کی غرض، دین کو سمجھو، دین کو جانو، خدا کے لیے دین کو جانو۔ ایک لمحے کے لیے آ جائے، ایک لمحے کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا جواب دینا ہے۔ خطرناک فتنوں کا دور ہے، بچا لو، ایمان بچاؤ۔ کیسے بچے گا؟ مصطفیٰ کا ادب اور مصطفیٰ کی محبت بچا لو، سب کچھ بچ گیا، سب کچھ بچ گیا، سب کچھ بچ گیا۔ یہ نہیں کچھ بھی کرتے پھرو، آپ بہت بڑے وڈیرے ہو، بڑے چودھری ہو، بڑے نٹ کھٹ ہو، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے، بڑے حجی ہو، بڑے نمازی ہو، آپ ریالوں میں زکوٰۃ دیتے ہو یا پیالوں میں زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ صرف ایک غرض ہے، جس سے میں نے اپنا بنایا ہے، یہ اس کا بنا کے نہیں بنا، جس سے میں نے اپنا بنایا ہے، یہ اس کا بنا کے نہیں۔ جو میری چاہت ہے، میری چاہت اس کی چاہت ہوئی کہ نہ ہوئی، جس زلف کی میں نے قسم اٹھائی ہے، اس زلف کا دیوانہ ہوا کہ نہیں ہوا، جس چہرے کو میں نے بددعا کہا ہے، اس چہرے کی کہ حسن اور جمال کا اسیر ہوا یا نہیں۔ عمل کی کمی اچھے عقیدے سے پوری ہو جائے گی، عمل کی کمی اچھے عقیدے سے پوری ہو جائے گی، عقیدے کی کمی کو عمل پورا نہیں کرتا۔ اس لیے پیار کرو حضور سے، ادب کرو۔ کوئی آ جائے، آپ ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ کوئی کہے نا دلیل دو، یہ چیز ہے، اچھا اس پر دلیل دو، چلو ایک بات، ایک بڑی پتہ کی بات ہے، یہ ہزاروں باتوں پر بھاری، میں اگر 2 گھنٹے اور بھی خطاب کرتا ہوں، اس خطاب پر بھی یہ بھاری ہے بات، چلو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھو۔ کوئی آپ آ جائے، اچھا بھائی نور ہے؟ ہاں ہے۔ کیوں مانتے ہو؟ سنی کو مانتا ہوں۔ کیا دلیل ہے؟ چپ، کوئی پتہ نہیں، حالت ہے نا۔ علم ہے اور نہیں؟ ہاں ہے۔ کیوں مانتے ہو؟ سنی ہو۔ تمہارے پاس دلیل؟ کبھی مطالعہ نہیں کیا، کبھی سنا نہیں، کبھی درد نہیں لیا۔ چپ۔ حضور زندہ ہے؟ ہاں زندہ ہے، میں نے کیا ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ عقیدہ اور اس کے ساتھ دلیل کوئی نہیں، کوئی شہادت نہیں آپ کے پاس۔ چلو یہ نازک مرحلہ بھی آ گیا، حملہ ہو گیا شیطان کا، کوئی آ گیا، کوئی بتا میلاد مناتے ہو؟ ہاں مناتا ہوں۔ کوئی دلیل؟ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اور پاس ہے ہی نہیں۔ نور مانتے ہو؟ ہاں۔ دلیل؟ نہیں ہے۔ عالم ہے مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ کوئی دلیل؟ نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا نہیں ہے، اب اگلا اٹیک اس سے کہو، جب وہ مانگے نا دلیل، دلیل کیا ہے؟ نور ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حیات زندگی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عالم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اختیار ہے۔ دلیل کیا ہے؟ زندہ ہیں۔ دلیل دو، دلیل دو، دلیل دو۔ آپ کچھ نہیں جانتے ہو نا، کچھ نہیں جانتے ہو نا، صرف ایک بات کہہ کر شیطان کا رخ موڑ دیا کرو، اور وہ کیا کہ میں مصطفیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ کیا تو دلیل مانگ رہا ہے نا؟ مجھے مصطفیٰ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیری ضرورت ہے نا دلیل، جا کسی اور سے مانگتا ہوں۔ تجھے ڈھونڈنی ہے نا، کسی اور سے سوال کر، مجھ سے نہ پوچھ۔
مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں۔ اور مجھے دلیل کیوں نہیں چاہیے کہ محبت کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ محبت دلیل کی محتاج، محبت دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ کیوں نہیں دلیل چاہیے مجھے؟ اس لیے کہ میں حضور سے عشق کرتا ہوں، اور عشق کو دلیل کی ضرورت، بولیں دلیل کی ضرورت نہیں۔ کیوں عشق کو دلیل کی ضرورت کیوں نہیں؟ عشق خود ایک دلیل ہے۔ عشق خود ایک دلیل ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ وہ دلیل ہو میرا کہاں سے نکلا، دلیل ہو نور کہاں سے ہے، دلیل ہو زندگی ہے ان کی، دلیل ہو وہ زندہ ہے، دلیل ہو وہ انہیں علم ہے، دلیل ہو وہ زندہ ہے، دلیل ہو ان کو اختیار ہے، دلیل ہو وہ کائنات کے مالک و مختار ہے، دلیل ہو ان جیسا کوئی نہیں، کہہ دو تو جا، دلیل تیری ضرورت ہے، کہیں اور سے مانگ، میں بغیر دلیل کے مصطفیٰ کو ساری زندگی میں نے بغیر دلیل سے مصطفیٰ کو مانا، تیرے لیے دلیلیں ڈھونڈ کے اپنا ایمان خراب کرو۔ بھئی میں تو دلیل تب ڈھونڈوں اگر مجھے شک ہو۔ اب پتہ نہیں کتنا سمجھے اور کتنا سوئے ہو اور کتنا جاگے ہو، مجھے نہیں پتا کہاں، مجھے نہیں پتا۔ میں بڑی عجیب منظروں پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا رشت کھلی رکھی ابھی نہیں، میرا اگلا سفر ہے۔ بس تحریک منہاج القرآن، یہ کچھ منہاج القرآن ہے۔ کیوں ڈرتے ہو منہاج القرآن سے؟ پیار کرنے والوں تمہیں سلام، اور جو خوف کھاتے ہو ڈرتے ہو ڈاکٹر طاہر القادری سے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میرا شیخ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ سارا میرے شیخ، ان کا نظریہ، ان کی تھیری، ان کا فکر، ان کا پیغام، ان کا میسج، یہی زندگی بھر یہی رہا، زندگی بھر یہی رہا کہ تمہارا ہاتھ اگر دامن مصطفیٰ پہ ہے تو بچ گئے ہو، نہیں ہے تو مر گئے۔ جو شخص یہ پیغام دے رہا ہو اس طاہر القادری سے ڈرنے کی ضرورت ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیوں ڈرو؟ تمہارے سر پر اس کا ہاتھ ہے۔ ڈرے وہ جن کے ایمان لرزنے والے ہیں، ڈرے وہ ایک للکار جن کے وجود پہ دراڑ ڈالنے والی ہے، ڈرے وہ، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے گھر میں روشنی آنے والی ہے، ڈرے وہ جن کے محلات تاریک ہونے والے ہیں۔ تم کیوں ڈرو؟ تمہارے لیے تو وہ روتا ہے میرا بھائی، تمہارے لیے تو آنسو بہاتا ہے، تمہارے لیے تو جد و جہد ہے، تمہارے لیے تو سٹرگل ایسا ہے۔ اگر وہ دین کی بات کرتا ہے تو اس انداز سے، اس لیے کہ تمہارا ایمان بچ جائے، تمہارا ایمان بچ جائے۔ اور اگر وہ دنیا کی بات کرتا ہے، سیاست کی بات کرتا ہے، تو لوگوں اس لیے کہ تمہارا یہ جہان بچ جائے۔ پیار کرو اس قائد سے، اس جیسے نہیں آتے۔ جب ہم طالب علم تھے، بزرگ ربیع خاکی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال میں صاحب نظر ہستی، صاحب نظر، صاحب کشف، صاحب مباشرہ ہمارے پاس آئے، لیکچر دیا ہمیں کہتے ہیں، آج تک الفاظ یاد ہیں، ہمیں کہتے ہیں بچوں ایک بات میں تمہیں بتا دوں، یہ روح کوئی عام روح نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے زندگی میں پہلی بار ان کی زبان سے سنا تھا، یہ کب کی بات ہے؟ 87 88 کی بات ہے۔ پہلی بار انہوں نے اپنی زبان سے نکالا تھا، اور
ولی کا مقام ہی ہوتا ہے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. کہتے ہیں یہ عام شخص نہیں ہے بچوں، یہ شیخ الاسلام ہے. اور آج ساری دنیا انہیں شیخ الاسلام کہہ رہی ہے اور مان رہی ہے. پھر بولا کہ یہ عام روح نہیں ہے. کہنے لگے ہم آئے ہیں، انہیں بھیجا گیا. کچھ لوگ روٹین میں آتے ہیں، کچھ کو روٹین میں بھیجا جاتا ہے. تو اللہ ہے سب، کچھ کو روٹین میں بھیجا جاتا ہے، جیسے کوئی ریور سا ہام دیا جو. کچھ وہ ہیں جنہیں بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، نکھارا جاتا ہے، تیر زمین پر اتارا. قدر کرو، عشق مصطفیٰ کے جام پلائے ہیں اس ہستی نے جو. منہاج القرآن کا پیغام اس لیے کہ تمہاری اصل بچ جائے. اصل کیا ہے؟ اللہ کی محبت، رسول کی محبت. منہاج القرآن کتاب جدو جو برس کی اس لیے کہ تمہاری اصلیں بچ جائیں. دنیا کی سیاست کی جد و جہد اس لیے کہ تمہاری نسلیں بچ جائیں. نسلیں بچ جائیں. منہاج القرآن کی جد و جہد دین کے ہاتھ پر اس لیے کہ تمہاری قبر منور ہو جائے. اور جو دنیا کی جد و جہد وہ اس لیے کہ تمہاری دنیا روشن ہو جائے. کوئی بغیر حق کے کوئی کسی کا حق چھینا ہوا نہ ہو. کسی کو جرت نہ ہو غریب کا حق چھینے. کسی کو جرت نہ ہو غریب کی عزت اور آبرو کو پروان کر سکے. وقت ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک وقت ہوتا ہے. زندگی جد و جہد میں گزر رہی ہے، مگر اب وہ وقت آ گیا. فیصلہ کرنا اب للکار ہوگی، حق کی جلوار ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان کے افق سے مستقبل انقلاب کا سویرا طلوع ہو جائے گا. انقلاب حضور کے بنے رہو، حضور سے پیار کرو. یہ اس قائد کا فکر، قائد کا پیغام. اور تیار ہو اس پاکستان کو مصطفیٰ کا پاکستان بنانے کے لیے، حضور کا نظام یہاں پر لانے کے لیے، مستقبل نظام، تاکہ آپ وہ جو رحمت بن کے آئے اس رحمت کا ذائقہ آپ نے چکھا ہی کہاں ہے. وہ حضور کی رحمت کا ذائقہ حضور کے نظام ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. دست و بازو بنے، دعا کو بھی رہیں، کوشش بھی کریں. جو نوجوان یوتھ کے یہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ کا پروگرام اس کو جاری سر رکھیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو جو عظیم عطا کرے، آپ کی حاضری قبول کرے. خدا آپ کے دکھ دور کرے میری امت کے غریب ہو، اور آپ حضور کی نظر میں مت سمجھو حضور تم سے جدا ہے. حضور دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے، حضور دیکھتے ہیں کسی کے گھر کی کیا پریشانی ہے، کسی گھر کی کیا پریشانی ہے، پھر یہ بھی دیکھتے ہیں. اللہ پھر آپ کو صبر دیتا ہے. صبر کے ذریعے آپ اپنی غربت کے دن کاٹتے ہیں، چلتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں غریبوں میں آیا ہوں، غریبوں میں رہوں گا، اور غریبوں ہی میں مجھے قیامت میں اٹھایا جائے گا. کیا تم بڑے دولت مند ہو کر قیامت میں حضور کا ساتھ کھونا چاہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں غریبوں میں اٹھاؤں گا، میں غریبوں میں مجھے اٹھایا جائے گا. تم حضور کا طبقہ ہو، اور ایسے ہو میرے آقا سے کسی نے پوچھا حضور ادھر آپ ادھر منہ کر کے کیوں دعا نہیں کرتے ہیں؟ ہمیشہ ادھر ہی کیوں کرتے ہیں؟ ادھر ہی ہمیشہ منہ کر کے کیوں دعا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ادھر میں نے اسلام جنگے لڑکے کو پھیلایا، ادھر میں نے اسلام جنگے لڑکے پھیلایا. ادھر وہ ہیں جنہیں صرف نام سنیں گے اور قربان ہو جائیں. ادھر وہ بستے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مگر کوئی ان سے کہے گا کہ تمہیں محمد دکھا دیں، کیا دو گے؟ وہ کہیں گے لے جاؤ کر تو اڑا دو میری.
میرے بال بچے لے جاؤ، میری جائیداد لے جاؤ، ایک جھلک بعد مجھے مصطفیٰ دکھا۔ فرمایا کہ ادھر میرے وہ پیارے بچے اب ہو۔ فرمایا کہ مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ فرمایا کہ توبہ 7 مرات، اس کو 7 بار مبارک جنہیں مجھے دیکھا نہیں مگر محمد محمد کی صلاح لگا۔ اللہ توفیق۔